السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سرخرو رکھے، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہر مصیبت، ہر آفات، ہر بلیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جن سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ بنائے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کام آپ کے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مسئلہ راہ ہو۔ چلیے بیٹے، شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے خدمت الوالدین، ٹیکنگ کیئر آف پیرنٹس۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اشکر لی ولوالدیک، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اس ناز غلامی پر ہم جتنا بھی فخر کرے کم ہے اور بجا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت جس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ ہے ماں باپ، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ اپنے ساتھ رب نے جس کو جوڑ رکھا ہے وہ ہے ماں باپ۔ اور فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو، ماں اور باپ دونوں کے لیے کہا گیا، جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو طبیعت میں تھوڑا چھڑچھڑاہٹ پن ہو جاتا ہے۔ یہ بڑھاپے ضعف کی وجہ سے یہ علامت ظاہر ہوتے ہیں کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے کو، ایک بولے بولے تو فوراً کرو، ایسا غصے میں بول دے، بولتے جو ہے اور کیا کر رہی ہو، نا کر رہی ہوں نا میں، تو اس طرح بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو ہے یہ جو ہمارے بہویں ہیں، یہ اٹھا کر کرنا، یا اپنے زبان ایسا ایک لفظ منہ سے ہم کوئی چیز کو برداشت کرتے ہوئے خاموش ٹھہراتے، اف، ایسا لفظ، یہ اف کا لفظ بھی، اف کا لفظ زبان نیچے ٹھہرے ہوئے یا ایسی کھڑے ہوئے، مگر لفظ نکل گیا ایک، یعنی ایک سانس لمبی کھینچے اور آپ چھوڑتے وقت کوئی ساؤنڈ پروناؤنس ہو، ایسا ساؤنڈ نکلا ہے جس سے ایک لفظ ان کے اوپر وہ بھی گرا گزر رہا ہے، آپ کا زور سے سانس لے کے چھوڑنا۔ آپ کیا کریں معلوم ہے؟ ایسا آپ کچھ بولے نہیں زبان سے، نہ آنکھوں سے دیکھے، نہ بھواں اٹھائے، مگر ایک لفظ آپ سانس زور سے چھوڑتے وقت ایک لفظ آہستہ سے آ رہا ہے، اس طرح سے، تو اس کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو سوچو کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، کیا مقام و مرتبہ ہے۔
میرے بچوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سب نیکی ہے۔ اس نیکی کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت ضرور عطا کی جائے گی۔ لیکن سوچو، جنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی اصل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں نعمت دینے والا ہے، اس کی اصل نعمت کا نام ہے جنت۔ جنت ایک باغ ہے جس میں ہر طرح کا عیش و آرام ہے۔ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، کوثر کی نہریں ہیں۔ وہاں پہ ہر چیز، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، بیچ میں سونے ہیرے کے گاروں کے محلات ہیں، موتی کے محل ہیں، جن کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ 70,000 ملائکہ ایک وقت جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، اتنے عالی شان محلات ہیں۔ وہاں پہ کیا عیش و آرام ہے جس کو زبان سے کہنا اور ایک ہی محال ہے جیسا ہے۔ وہاں پہ چہرے ملیں گے، آپ اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پلاسٹک سرجری وغیرہ کراتے ہیں۔ وہاں پہ جنت میں چہرے ملیں گے، آپ اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں، آپ چاہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور وہاں پہ رات نہیں، دن ہی دن ہے، ہمیشہ جو ہے آپ گھوم پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جو دل بولا کھانا آپ کا۔ ایک اونٹ اڑ کے جا رہا ہے، آپ کا دل چاہے کہ تندوری اونٹ ہونا ہے کھانا، دل بولا آپ کا تندوری اونٹ آپ کی پلیٹ میں آ جائے گا، آپ اس کو سیر ہو کے کھا لیں گے، پھر وہ آپ کی پلیٹ سے اڑ کے چلا جائے گا۔ اور جو ہے نا بتایا جاتا ہے آپ کے ہاضمے کے لیے ایک خوبصورت سی ڈکار آپ کو آئے گی، آپ کا پورا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے محلوں کے جو پردے ہیں وہ گر جائیں گے، گرے تو سمجھنا کہ اب آپ کو آرام کرنا ہے، آپ چاہے تو آرام کر لے سکتے ہیں، وہ آرام کر لیجئے۔ پھر جو ہے پردے اٹھا دیے جائیں گے، آپ جو ہے گھوم پھریے جائیے۔ یعنی رات کا کوئی تصور نہیں ہے، خوف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو جنت میں سب سے عظیم الشان نعمت ہے وہ ہے سرکار کا قرب ہے، سرکار کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ اور جو ہے وہاں پہ جنت میں ہمارے رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا۔ وہ دیدار دنیا میں محال ہے ہمارے لیے، اگر اللہ چاہے تو کچھ بعید نہیں۔ اللہ چاہے تو یہاں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، وہاں تو اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو عظیم نعمت ہے جس میں نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، ایسی حوریں ہیں کہ وہ آنکھ کھولی تو پوری جنت منور ہو جائے۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ اگر اس کی چھنگلائی یا انگلی اگر جنت سے باہر نکال کے اگر وہ بتا دے تو پوری دنیا کے مرد اس سے نکاح کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ یہ سمندر اتنا وسیع اور اعلیٰ ہے، اس کے باوجود اس میں اگر کوئی ایک حور تھوک دے تو اس کی تھوک کی برکت سے وہ پورا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اگر وہ آسمانی دنیا سے نظر جنت سے نکال کر دنیا میں ایسا دیکھے آنکھ کھول کے تو چاند اور سورج چراغوں کی طرح نظر آئیں۔ اتنی سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ تمام اعمال کرنے کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہماری ماں کی شان بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، جنت ان کے خدمت میں رکھ دی گئی ہے۔ سوچو ان کے تلوے کے نیچے کا عظمت کا یہ حال ہے، ان کے تلوے کے نیچے کی مٹی کی عظمت کا یہ حال ہے، تو سوچو ان کے چہرے کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے چہرے کا کیا معاملہ ہوگا۔ بتایا جاتا ہے جو اپنی ماں کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ اب یہاں سے حج کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے 4-5 لاکھ روپے جو ہے نا حج کو لگ رہے ہیں، یہاں سے حج کرنے جانے کے لیے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ایسے بتایا جاتا ہے پیسے لگتے ہیں۔ اتنے پیسے لگا کے آپ یہاں سے حج کو گئے،
صفا سے مروہ تک، خانہ کعبہ کا طواف، تمام چیز مشقت کا کام ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کوئی نہیں بول سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، نہ آپ کو وہاں سے کوئی سعودی حکومت سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ آپ آتھرائزڈ حج قبول ہے آپ کا، جاؤ یہاں سے، بلکہ آپ آئے، حج کر لیے، چلے گئے، مگر کوئی سند نہیں ہے آپ کے پاس۔ جیسے کہ آپ ہمارے پاس سے پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ سے ہم ایگزام لیں گے، پھر آپ کو ہم سند دیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، اس سے آپ کی آگے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اس طرح سے حج جا کے آنے پر کوئی سند آپ کو نہیں ملے گی، کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ دیکھو بھائی میں حج کر کے آیا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرا حج قبول ہوا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لیکن میرے آقا کے قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنی ماں کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا، ایک مقبول حج کا ثواب ہے صاحب، ایک مقبول حج کا ثواب ہے صاحب، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ سوچیے آپ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے حج۔ اگر ایک آدمی 100 سال زندہ رہا اور اس کو جو ہے نا 10 سال کے بعد انہیں حج کرنا شروع کرے اور 100 سال تک حج کرے تو اس کے 90 حج ہوں گے۔ لیکن اب مان لیجئے اگر وہ ماں کے ساتھ کرے، بابا اٹھا کے کرے، تو بھی 100 حج ہو گئے، مان لیجئے اس کے 100 سال زندہ رہا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ اپنی ماں کو ایک دن میں 100 مرتبہ مسکرا کے دیکھیں تو 100 مقبول حج کا ثواب آپ کو ہوگا، 100 مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے وہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے نہیں ہے کوئی پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے اس کو جو ہے نا اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بچوں کیا ہے والدین؟ تو بھلے جنت ان کے قدموں کے تلے رکھی گئی ہے، تو سوچو کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ آپ پھر فرما دیا گیا رضی اللہ پھر رضی الوالدین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ وسخط اللہ وسخط الوالدین، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ تو دیکھو ان کی رضا میں اللہ راضی، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آئیے آج ہم جو ہے اسی پر چلتے ہیں۔ الام والابو نعمتان عظیمتان للاولاد لانها سبب ظہورہم فی الدنیا۔ ماں اور باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے ان میں سے ایک عظیم نعمت ہے، 2 عظیم نعمتیں ہیں اولاد کے لیے، کیونکہ وہ دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کے امی اور آپ کے بابا صرف آپ کو پیدا کرے اور نہ آپ کو کھانا کھلائے، نہ کپڑے پہنائے، نہ دوا دلائے، نہ کچھ کرے، نہ کیا کرے، پیدا کرے چھوڑ دیا آپ کو۔ اس کے باوجود ان کا جو مقام و مرتبہ ہے کوئی نہیں لے سکتا، صرف اتنا کرے۔ اب اس کے بعد سوچیے آپ جو آپ کو جو چھوٹے سے بڑے کرے، کھلائے پلائے، نہلائے دھلائے، ایک ایک عمل آپ کے ساتھ کرتے گئے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کتنا بڑا معاملہ بڑھتے جائے گا۔ ان کے احسانات جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے آپ کے، ان کا مقام و مرتبہ اور مگر اگر آپ کو صرف پیدا کرے تب بھی ان کا مقام و مرتبہ ایک رائی کے دانے سے بھی کم نہیں ہو سکتا۔ جو عظمت اللہ سبحانہ صرف پیدا کرنے میں، صرف آپ کو دنیا میں لانے کا جو سبب بنے، اس کا جو مقام ہے اس پر ہے ان کے خدمہ تعالی جنت۔ وفی خدمتها جزاء کبیر فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں ان دونوں کی اس کا اگر ان کی خدمت کرنے کا بدلہ دیا جائے گا صاحب۔ وامر اللہ سبحانہ وتعالی عبادہ باظہار الشکر لہ ولوالدیہم کما قال عز وجل ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ان کے واسطے اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا والدین کے بارے میں، میرا اور والدین کا شکر بجا لاؤ۔ ایھا الاولاد، اے لڑکو، اے بچو، اذا رضا الوالدین باولادہما رضا ربہم بہم، واذا سخط الوالدین علی اولادہما سخط علیہم ربہم۔ اے بچو، جب اپنے والدین سے خوش رہتے ہیں، جب والدین جب اپنی اولاد سے خوش رہتے ہیں تو پروردگار بھی ان سے راضی رہتا ہے، اور جب والدین اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا رب بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔
कमा जा फिल हदीस शरीफ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा रब्बी फ़ी रज़ा अल वालिदैन कज़ा जा कसीर मिन अल अहदीस शरीफ फ़ी अज़मतिहिमा व हुब्बिहिमा। बेशुमार अहदीस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़ीशान है। आप इरशाद फरमाया कि रब की खुशनुदी वालिदैन के खुशनुदी में है, इसी तरह उनकी ताज़ीम में बेशुमार अहादीसें आएँ जो मैं आपके गोशे गुज़ार कर चुका हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि वो इतने ही हैं, और बहुत ज़्यादा भी हो। व मिनल मालूमी अन्न अफ़ज़लुल उम्मी अफ़ज़लु मिन फ़ज़लिल वालिदी कमा वरद फ़िल हदीस शरीफ अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात वल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। और वालिदैन में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, माँ और बाप में मुझ पर किसका हक़ ज़्यादा है? तो आपने फरमाया तेरी माँ का। आपने फरमाया फिर या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया फिर तेरी माँ का। आपने फरमाया फिर या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया फिर तेरी माँ का। आपने फरमाया फिर या रसूलल्लाह? तो आपने फरमाया फिर तेरे बाप का। तो एक ही सवाल को वो सहाबी रसूल ने 3 मरतबा इरशाद 4 मरतबा इरशाद फरमाया। 3 मरतबा सरकार ने वालदा के बारे में फ़रमाया और चौथी मरतबा वालिद के बारे में। तो बताया गया हुकूक़ में खिदमत में वालिद से भी ज़्यादा वालदा का मुकाम है। खिदमत में आप जो है आम तौर से अम्मी कोई काम बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, आंटी की बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं, सहेली की बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं, दूसरे बाजू वाले आंटी की बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि अम्मी का क्या है भाई, छोड़ो कभी भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हाँ ऐसा था कर दी, नहीं करी, भैया बोले तो नहीं करी, वैसा करी, ये करी, पहले इन्हों थे ना, इनको इसलिए करी दी। आप कोई काम बोलते नहीं अभी आके करती हूँ, मेरे को जाना है, मेरी सहेली ठहरी हुई बाहर इंतज़ार कर रही है, सहेली को तरजीह देते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप कि आपको आपके बाबा पे भी आपके रब ने आपके अम्मी जान को तरजीह दी है। आपके बाबा पर भी आपकी अम्मी जान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरजीह दी है। तो सोचो दूसरे कहाँ किस कैडर पे आते हैं। तो फिर बताया गया कि बाबा अलवालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, माँ तो जन्नत है लेकिन जन्नत में जाने के लिए बाबा के थ्रू ही जाना है। अलवालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाबा जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। ये बात ज़हन नशीन रखिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हम जो है यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर ये लेसन को कंप्लीट भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।